السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاناما لیکس حکومت کے ساتھ تعلقات اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے جڑے کچھ بڑے اہم سوالات ہیں، اور انہی سوالات کے جوابات کے لیے آج کے پروگرام میں ہماری خصوصی نشست ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں پاناما لیکس اور پیپلز پارٹی کی سیاست پہ تو بعد میں آؤں گا، مگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے۔ سب سے پہلا سوال میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھٹو کی پارٹی بہت زیادہ بدل گئی ہے، تو میں آپ کی رائے اس پر چاہتا ہوں کہ بھٹو سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو تک پیپلز پارٹی کتنی تبدیل ہوئی ہے؟ جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اتنا اہم سوال ہے آج، اور اتنا ریلیونٹ ہے کہ مجھے آپ 2 منٹ دیں گے۔ ضرور۔ وہ بانی تھے یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے بھی بانی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 سے پہلے پاکستان کی آبادی مشرقی اور مغربی پاکستان میں تقریباً 10 کروڑ تھی، اور ان 10 کروڑ لوگوں میں سے صرف 80,000 لوگ جو تھے ان کو ووٹ دینے کا حق تھا، صرف 80,000 لوگوں کو۔ تو وہ 9 کروڑ اور 99,20,000 لوگ جو تھے ان کا سیاست سے کوئی سروکار نہیں تھا، ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے پاکستان کے عام آدمی کو، عام شہری کو، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ ریڑھی چلاتا ہے یا کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو ووٹ کا حق دیا۔ پاکستان کے معروضی حالات بدل چکے ہیں، پاکستان کی پولیٹکس کی سٹائل میں بھی تبدیلی آ چکی ہے، لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کے فلسفے کا تعلق ہے، فلسفہ آج بھی وہی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، آج بھی وہ اتنا ہی ریلیونٹ ہے، آج بھی اتنا ہی وہ قابل عمل ہے جتنا وہ پہلے روز تھا۔ 5 سال حکومت ہم نے کی، لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میرا آج بھی دعویٰ ہے، میں آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے کہہ رہے، ان 5 سالوں میں جتنے بڑے کارنامے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے، خواہ وہ آئین کو واپس اس کی اصل شکل میں لانا ہو، خواہ وہ 25 لاکھ بے گھر لوگوں کو واپس عزت کے ساتھ مالاکنڈ اور ان علاقوں میں واپس بھیجنا ہو جہاں سے وہ آئے تھے، اور وہاں پر سوات اور مالاکنڈ میں پاکستان کا پرچم دوبارہ لہرانا ہو، یا پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی دینا ہو۔ 25 لاکھ ٹن گندم ہم امپورٹ کرتے تھے، 1 سال کے اندر آج ملک میں اگر وافر گندم موجود ہے، ہم پاکستان کے کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وفاقی ملازمین نہیں، پورے پاکستان کے ملازمین کی تنخواہیں 120% بڑھائیں، پینشنوں میں اضافہ کیا، بسواس شروع کیا، ان کو پارٹنرشپ دی ہم نے ایک لیبر کو۔ اس کے علاوہ صوبوں کو پیپلز پارٹی آج بھی بڑی ریلیونٹ ہے، صوبوں کو خود مختاری دی، NFC ایوارڈ کیا۔ میں یہ صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی حکومت کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیں کہ جتنا ہمارے زمانے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہماری کمزوری تھی کہ میڈیا پر ہم فیل ہوئے، اچھا، اور میڈیا پہ ہم پروجیکٹ نہیں کر سکے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ اپنی مٹی بیچ کر چلے گئے اور ہم سے اپنا سونا نہ بک سکا۔ مگر اب تو آپ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں۔ میں صرف اس سے پہلے کہ ہم پاناما پر جائیں، ایک مختصراً سوال، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے آ گیا اور آج سے ریلیونٹ بھی ہے۔ آج پہلے خبر یہ چل رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری دونوں مختلف انتخابی نشانات پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں۔ آج مگر ترجمان بلاول ہاؤس نے کہا کہ نہیں، دونوں کا نشان تیر ہی ہوگا۔ اس حوالے سے کیا کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے کوئی طریقہ نکالا گیا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آرڈر ہے اس کی خلاف ورزی ہے اگر یہ دونوں ایک ہی انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں۔ دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اس وقت کے ڈکٹیٹر نے یہ سوچا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، اور اس نے وہ پابندیاں لگا دی کہ جس بھی
پارٹی کے سربراہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی چارج ہوگا یا وہ کورٹ میں کیسز ہوں گے تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو بحالت مجبوری ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنانی پڑی, اور ہمارا نشان تو اس سے پہلے بھی تیر تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی قائم کی تو ہمارا نشان تلوار تھا. ضیاء الحق کی حکومت آئی تو اس نے الیکشن کی جو سمبل لسٹ ہوتی ہے اس میں سے تلوار کو ختم کر دیا. آپ دیکھیں کہ کس حد تک یہ پیپلز پارٹی سپیسیفک ہوتے ہیں لوگ, اور پیپلز پارٹی کو کہاں کہاں سے ہٹ کرتے ہیں. تو تلوار کا نشان نکال دیا. جب اس نے تلوار کا نشان نکال دیا تو پھر ہم نے تیر کا نشان لیا. تیر کے نشان پر ہم الیکشن لڑے. ہمارے راستے میں تو اتنی دیواریں کھڑی کی گئی, اتنے پہاڑ کھڑے کیے گئے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی مورخ تاریخ لکھے گا, اگر کسی نے صحیح لکھی تو پھر وہ لکھے گا کہ پیپلز پارٹی کن کن رکاوٹوں کو عبور کرتی رہی, کن کن مظالم کا سامنا کرنے کے باوجود اپنے جمہوری ڈگر پر قائم رہی. اب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بھی ہماری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہماری ہے, دو ہمارے ہیں. ایک اس وقت پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پارلیمنٹیرین ہے, اس کا نشان جو ہے وہ تیر ہے. تیر پر ہی ہم الیکشن لڑتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی تیر پہ الیکشن لڑا تھا, ان کے زمانے میں, اس کے 2002 میں بھی, پھر 2008 میں بھی, پھر بعد میں. اب چاہتے ہم یہ ہیں, بلکہ اس سے پہلے 1990 سے ہم اس پہ لڑتے آ رہے ہیں, بلکہ 1988 میں بھی ہم نے تیر پر الیکشن لڑا تھا. اب یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے. ہم دونوں پارٹی کا ہم اتحاد کریں گے. اچھا. اور ہمارا ایک ارینجمنٹ ہے کہ بھئی ہم دونوں جو ہیں وہ تیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. کوئی بھی 4 پارٹیاں بھی مل کے, 6 پارٹیاں بھی مل کے ایک سمبر پر الیکشن لڑ سکتی ہیں, جس طرح 9 پارٹیوں نے مل کر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا, ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ تیر ہوگا, اور اسی بنا پر الیکشن کمیشن کو درخواست دی جائے گی کہ وہ تیر کا سمبل جو ہے وہ بلاول بھٹو کو بھی اور آصف علی زرداری. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 پارٹیوں نے مل کر IGI بنائی تھی, اور ان کا انتخابی نشان سب کا حل تھا. اچھا راجہ صاحب, آپ آ جاتے ہیں پاناما والے معاملے پر. بڑا ایک ہنگامہ ہے پاناما لیکس کے ایشو پر. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت پاناما کے معاملے سے نکل پائے گی؟ دیکھیں جناب, میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے کتنا معصومانہ سوال کیا ہے کہ وہ نکل پائے گی یا نہیں. یہ معصومانہ ہے, مگر سب سے عام سوال یہی ہے اس وقت. دیکھیں اگر تو اس حکومت کے بجائے پیپلز پارٹی کی ہوتی, ہمارا وزیر اعظم ہوتا, تو ابھی تک سلیب پر چڑھا دیا جاتا, سلیب کے اوپر, اور ابھی تک اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو ہیں وہ کیلیں ٹھونک دی جاتی. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہمارے لیے اور سٹینڈرڈ ہے, ان کے لیے اور سٹینڈرڈ ہے. اس لیے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ نکل جائیں گے یا نہیں. جب مجھ پہ ایز اے وزیر اعظم الزام آتے ہیں, ٹھیک, تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ نیب میں جاؤ, FIR کو فیس کرو اور کورٹ میں جاؤ. جب ان پر الزام نہیں, ان پر ثابت شدہ کیس جو ہے وہ باہر سے آتا ہے, جس کو ساری دنیا ایکسپٹ کر چکی ہے, دوسرے ملکوں کے سربراہان جو ہیں استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہیں, تو ان کے لیے یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اس کے TOR بنائے جائیں, کیسے بنائے جائیں. 10 مہینے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ اس پر کمیشن بنایا جائے. سنیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں, سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بحث ہوتی ہے. میں نے اپنے کیسز کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو خط لکھا کہ میرے لیے کمیشن بنائیں جناب, بحیثیت وزیر اعظم. میں نے کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس میں اپنے بیٹے ارسلان کے کیس میں آپ نے 1 مین کمیشن بنایا تھا, چلیں وہی کمیشن بنا دیں, مجھے بھی منظور ہے. اس کے ساتھ اپنی مرضی کے انویسٹیگیٹر بھی لگا دیں, لیکن میرا 1 مہینے میں تو فیصلہ کر دیں. اور مجھے جواب کیا ملا؟ مجھے توہین عدالت کا نوٹس ملا. تو جس وقت آج کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے لیے کمیشن بنایا جائے, وزیر اعظم کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کا کیس چلایا جائے, تو کیوں یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کیا ہمارے لیے؟ کیا ان کو نیب ٹرائی نہیں کر سکتا تھا, نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا تھا؟
مگر راجہ صاحب ابھی پی ٹی آئی جس طرح سے اس کیس کو پرسیو کر رہی ہے، جس طرح سے وہ اس کیس کو عدالت میں اس کی پیروی کر رہے ہیں، آپ تو ظاہری بات ہے آپ تو ڈبل سٹینڈرڈز کی تو بات کریں، مگر پی ٹی آئی اپنا پورا زور لگا رہی ہے جس طرح سے وہ لگا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ عدالت میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کسی طرح سے؟ دیکھیں میں ثابت، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یا ان کے پاس اتنے ثبوت ہیں؟ دیکھیں میری بات، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم پر الزام لگا کر کہ آپ ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ کی دفعہ جب یہ معاملات سامنے تو پھر ایکیوز کو کہا جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں، ان کی باری آتی ہے تو کمپلیننٹ کو کہا جاتا ہے کہ تم ثابت کرو کہ یہ بے گناہ ہے۔ اور ہم پہ الزام کیا، ان پر تو پاناما کیس آتا ہے نا کہ اربوں روپے کھا گئے یا خربوں روپے کی پراپرٹیز بنائی ہیں، یا انہوں نے پاکستان سے پیسہ جو ہے وہ سمگل کیا ہے باہر میں۔ صحیح۔ ہم پر الزام کیا آتا ہے کہ آپ نے کیبینٹ کو، کابینہ کو مس لیڈ کیا۔ میرے ریفرنس اٹھا کر دیکھیں نا، میرے پر جو مین چارج ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کابینہ کو مس لیڈ کیا بطور وزیر پانی اور بجلی۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ایک 17 گریڈ کا انویسٹیگیٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مس لیڈ کیا؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا عام نقطہ آپ نے اٹھا دیا ہے نیب کے حوالے سے۔ آج تک کسی وزیر پر، کسی وزیر اعظم پر یا کسی بھی سیکرٹری پر کبھی یہ الزام لگا ٹو مس لیڈ دی کیبنٹ؟ کس طرح؟ راجہ صاحب میں ذرا اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور خاص طور پر نیب کے حوالے سے بھی، کیونکہ نیب پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک بریک لیتے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو اور نشست جاری رہے گی۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی خصوصی نشست سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ پر یہ الزام لگا کہ مس لیڈ دا گورنمنٹ، نیب کے کردار کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے، مگر ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ ریفرنس تو آپ کے خلاف ابھی بھی ہیں۔ ابھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ریشما پاور جنریشن اور گلف رینٹل کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ اس کو پرسیو کیا جائے گا۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب چارجز، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اتنے ہی فراولس چارجز ہوتے تو پھر تو آپ تو باہر آ چکے ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھیں نا، ابھی تو باہر تو آئیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ مس لیڈ دی کیبنٹ، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رینٹل پاور ایک پالیسی تھی، وزیر پالیسی ڈیل کرتا ہے، اور یہ پالیسی میری نہیں تھی، یہ مجھ سے پہلے جو تھے، یہ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے تھے، اس وقت 2 رینٹل پاور لگ چکے تھے اور 7 پائپ لائن میں تھے، یہ کسی نے کبھی بات ہی نہیں کی۔ ٹھیک، اس وقت کے بھی وزراء تھے، پالیسی تو ایک تھی نا۔ اب اس پالیسی کے تحت آپ اگر 10 بھی لگاتے ہیں، 12 بھی لگاتے ہیں، 15 بھی لگاتے ہیں، تو وہ رینٹل پاور لگانے کے لیے نیچے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہاں پر پیپکو ہے، اس کے بعد کمپنیز ہیں، سارا ان کا نظام ہوتا ہے، اس میں فنانس شامل ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کیا، یہ صرف اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے، سکور بورڈ کے اوپر یہ لانے کے لیے کہ ہم نے اتنے مقدمات بنا دیے، ہم نے وزیر اعظم کو بھی نہیں بخشا جناب، ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو رینٹل پاور پالیسی کے ہر پلانٹ کے اوپر ایک کیس داخل کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں راجہ صاحب، دیکھیں جہاں تک میں سمجھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ من پسند افراد کو دیے گئے، اور دوسرا پھر ریٹ کے حوالے سے کہ جو ریٹ تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس سے بڑے کم قیمت پر وہ کام ہو سکتا تھا، مگر آپ نے زیادہ پر کروایا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ نہ کوئی سنتا ہے غور سے، نہ کوئی پڑھتا ہے غور سے، نہ کوئی کمپیریزن کرتا ہے۔ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پلانٹ 3.25 روپے یونٹ سے لے کر سب سے مہنگا جو کارکے تھا وہ 8.5 روپے کا تھا۔ اچھا، یہ تھے اس وقت ریٹ۔ اچھا، 3.5 سے لے کے سب سے کم 3.5 کا، اور 8.5 یا $9 آگے پیچھے ہوتا ہے، 9 روپے کا جو تھا وہ کارکے تھا، اچھا، جو شپ آیا تھا، اور انہوں نے سارے وہ ختم کیے، میرے پر مقدمات داخل کیے، پھر ان کی کابینہ نے ان رینٹل پاور کا نام تبدیل کیا اور ان کا نام رکھ دیا شارٹ ٹرم آئی پی پی، اور سب کو 15 روپے کا ریٹ دے دیا۔ غضب خدا کا،
ہم اگر 3 روپے سے لے کے 8 روپے تک لیتے ہیں تو ہم مہنگے لے رہے تو ہیں. یہ آپ کے ہی پروجیکٹس ہیں جن کو انہوں نے ان کا ان کے نام بدل کر جو ہے یہ اپنے نام سے جو ہے وہ چلا رہے ہیں. جناب والا نام بدل کر دیا, وہی پلانٹ وہی مالک, صرف نام چینج ہوا. ایک اور چیز میں ریکارڈ پر لینا چاہتا ہوں, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی فی بیرل کی قیمت $162 تھی, اگر آپ کو یاد ہے, $162 فی بیرل. تو ہم کتنے کا یونٹ دیتے تھے؟ $4.5 کا پبلک کو. ٹھیک. آج بیرل کی قیمت جو ہے وہ $40 ہے. 162 سے 40 پر آ گئی ہے. 40 پر آ گئی ہے, اور آپ بجلی کا یونٹ کتنے کا دے رہے ہیں؟ $15 کا. تو یار کہا ہمیں جاتا ہے کہ ہم کرپٹ لوگ تھے. یہ کتنے ظلم کی بات ہے. یہ طریقہ واردات بہت پرانا ہے کہ آپ مخالف پر اتنے الزامات لگاؤ کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھنے لگ سکیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی کرپشن آج ہے, خواہ وہ نندی پور کا پلانٹ ہو, جو بھی میٹرو ہو, پھر نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ حکومت. اچھا, مطلب آپ اس بارے میں بڑے کلیئر ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نیب کو آپ کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے. میں آج آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد قوم کو پتہ چلے گا کہ نیب کے نام پر بہت بڑا دھوکہ کیا گیا پاکستان کی عوام کے ساتھ. اچھا, وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے جو بات کرتے ہیں, یہ کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ چند لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ مجھے کیوں ٹارگٹ کیا جائے. کسی دن میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ریکارڈ پر لاؤں گا. اچھا, اور میں اس پر لکھ رہا ہوں. چیئرمین نیب جو ہے اس کی اپنی جو پیپرز ہیں وہ بھی کویسچنیبل ہیں. ٹھیک, مگر میں تو تیار ہوں ہر چیز کے لیے. میں آئی ایم ریڈی ٹو گو ٹو دا گیلوس. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے, اور اس سب کے پیچھے حکومت ہے. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ 10 لوگوں کو مراد دے کے چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک کیس میرے خلاف بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو وزیر اعظم کو بھی نہیں بخشا. ٹھیک. لیکن میرے پر ایسے کیسز ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے. تو مثال کیا مطلب؟ مثال کے طور پر میرے پر ایک کیس ہے کہ اوگرا کا جو ہے ایم ڈی لگایا تھا, وہ کیا ہوتا ہے, اوگرا کا جو چیئرمین اوگرا جو ہے, اس کمیٹی کا میں چیئرمین تھا جس نے 4 بندوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا, اور اس میں 4 سیکرٹری بھی تھے, ایک کیبنٹ سیکرٹری بھی تھا. جو اصل سیکرٹری تھا, جو یہ سارے جتنے یہ اوگرا وغیرہ ہیں ڈیل کرتا ہے کیبنٹ ڈویژن اس کو, اور اس نے ہی پیپر دیے, اس نے سارا کچھ چیک کیا, اس نے سب کی اتھینٹیکیٹ کیے ڈاکومنٹس وغیرہ. ہی واز دی, اور ہم سب نے 4 بندوں کو انلسٹ کیا, شارٹ لسٹ کیا 4 بندوں کو. اگر 20 بندے سے ان میں 4, اور وہ وزیر اعظم کو بھیجے, ان میں سے ایک بندے کو لے لیا گیا. اور وہ بندہ بعد میں انہوں نے کہا کہ اس پر پتہ نہیں اس نے کتنے اربوں روپے کا کرپشن کی, وہ بھی جھوٹ. اچھا, اس کی بھی اصلیت کچھ اور ہے. اور ہوا کیا کہ 3 سیکرٹریوں پر بھی کیس بن گیا, میرے پر بھی بن گیا, وزیر اعظم پر بھی بن گیا. اس ایک کیبنٹ سیکرٹری پر کیس نہیں بنا. اس کیبنٹ سیکرٹری کو انہوں نے واپڈا کا چیئرمین بنا دیا. اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا جو باقیوں نے نہیں کیا, اور باقیوں نے بڑا سلیکٹیو قسم کا جسٹس کیا جا رہا ہے. سنیں نا, میں صرف اس ایک کیس کی مثال دیتا ہوں. چیئرمین نیب آ کر میرے سامنے اس پر کنٹیسٹ کرے, یا میں دنیا کے ہر فورم پر یہ کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کون سا ایسا کام تھا جو ہم نے کیا اور اس کیبنٹ سیکرٹری نے نہیں کیا اور باقی سیکرٹریوں نے کیا, اور کون سا کام ہے ہم نے کیا جو اس نے نہیں کیا. اچھا, مگر آپ یہ ہے سلیکٹیو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود کویسچنیبل ہیں, ان کے اپنے کریکٹر کویسچنیبل ہیں, اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو ریزرویشن ہے اور کویسچن مارک ہیں. نہیں, نیب کے حوالے سے تو ابھی کوئی نئی قانون سازی پر بھی ہو رہا ہے, مگر نیب کا بنیادی مسئلہ راجہ صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی تو شامل ہوتا ہے نا لگانے والوں میں. یار کچھ بھی نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاؤں. پھر جو ہے وہ پھر گلا اپوزیشن کا بھی نہیں رہتا کہ بھئی چلے ہماری رضامندی سے لگے جو بندہ لگا. میں کہتا ہوں پہلے یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. I'm against this. کیوں اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم جو ہے وہ نیب کا بندہ بنائے؟ وائی؟ یہ طریقہ کاری غلط ہے. پھر کہاں سے آنا چاہیے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو ایز این انسٹیٹیوشن آپ نے اس کے لیے پورے اس کا سسٹم بنانا ہے نا جی, اس کے لیے آپ نے لاز بنانے. یہ کون سا قانون ہے؟ دیکھا مجھے یہ بتائیں. میں نے آپ کو ایک کیس دیا ہے, آپ اس کو اسٹڈی کریں. آپ اوگرا کا سارا کیس منگائیں, چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ کا ہے وہ سارا ریفرنس پڑھیں, ٹھیک, اور اس پر آپ اسٹڈی کریں
اس کو اینالائز کریں, وکلا بٹھائیں پورے پاکستان کے, اور مجھے آ کر بتائیں, نیب مجھے یہ آ کر ثابت کرے کہ کس طرح انہوں نے 6 بندوں کو ملوث کیا اور ایک بندے کو چھوڑا کیسے. ایک بندے کو علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا مگر راجہ صاحب میں اب ذرا اس کے موٹیو کے اوپر آتا ہوں. اب ایک آدمی مجھے تین 3 صفحے کا مجھے دے کر گیا ہے, اچھا وہ میرے پاس ان لوگوں کی پراپرٹیز کی لسٹ دے گی اور ان کے کون کون سے بے نامی ہے, کون کون سے ان کے فرنٹ مین. کن لوگوں کی؟ یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں بدنام کر کے ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کو روک رہے ہیں. آپ احتساب کرنے والوں کی طرف میں احتساب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. ہم تو اب تیار ہیں اور انشاءاللہ کورٹس میں بھی اپنا دفاع کریں گے اور کرتے رہیں گے, اور ان کا ہر ظلم و ستم کو ہم سہیں گے. لیکن یاد رکھیں, قدرت کا قانون بھی ایک بڑا اٹل قانون ہے. مجھے یہ بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ یہ لوگ بے نقاب ہوں گے, اور ان لوگوں کے اصل چہرے جو ہیں لوگوں کے سامنے آئیں گے. لوگ کہیں گے یہ لوگ تھے جو احتساب کرنے والے, یہ کسی کو کرپٹ کہنے والے تھے, خود کون ہے یہ؟ رائٹ, خود مہا کرپٹ ہے. ٹھیک. راجہ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد ذرا پیپلز پارٹی کی سیاست اور پیپلز پارٹی کے جو حکومت کے ساتھ تعلقات, کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ دی ہے کہ حکومت اگر پیچھے ہے تو پھر میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا کردار ان سارے کیسز کے پیچھے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا؟ راجہ صاحب کے ساتھ ہماری ذرا گفتگو جاری رہے گی. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے رہنما جناب راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ پرویز صاحب, آپ نے بریک پر جانے سے پہلے حکومت کا ذکر چھیڑ دیا اور آپ نے کہا کہ حکومت ان تمام چیزوں کے پیچھے. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, حکومت کے ساتھ آپ نے میثاق جمہوریت کیا, زرداری چلیں وہ تو پہلے کی بات تھی. زرداری صاحب واپس آتے ہیں, وزیر اعظم ویلکم بیک کہتے ہیں. آپ جو ہے وہ جب حکومت دھاندلی والے ایشو پر آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ حکومت کو بچانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے. تو پھر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حکومت ایک طرف تو آپ کے ساتھ وہ تعلقات ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ حکومت آپ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کر رہی ہے, آپ کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہے. مجھے یہ کہنے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی غلطی تھی ان کو بیل آؤٹ کرنا, دھاندلی والے معاملے پر. جی, اس کو بیل آؤٹ کرنا. اس کے بعد جس وقت یہاں پر دھرنا ہوا تھا, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بیل آؤٹ کیا. بہت بڑی غلطی کی. ہم نے اپنی پارٹی کے اوپر ظلم کیا. اچھا, یہ آپ بڑا کیٹیگوریکلی. بالکل, میں بالکل کلیئر ہوں. لیکن صرف ایک پوائنٹ تھا ہماری لیڈرشپ کے سامنے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کو ڈیریل نہیں ہونا چاہتے. ہم چلتے ہیں, کہتے ہیں کہ لولی لنگڑی حکومت چلتی رہے اور جمہوریت اپنے سفر پر جاری رہے. لیکن آج کم از کم مجھے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ بدقسمتی سے ہماری غلطی تھی اور ہم نے اپنی پارٹی کو ان معاملات میں جا کر کمزور کیا. اچھا, مگر حکومت کیا کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے اس حوالے سے خورشید شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ چودھری نثار کو اور وہ بات کرتے ہیں, میاں صاحب جو ہے وہ اور بات کرتے ہیں. کیا کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں, بات سنیں کہ چودھری نثار صاحب کی بات نہیں کرنی چاہیے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ نہیں ہے. میں تو اوورآل بات کر رہا ہوں نا, میں تو گورنمنٹ کی پالیسی کی بات کر رہا ہوں. میں پرائم منسٹر کی بات کروں. کیا پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا کہ نیب کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک, اگر ان کی باری آتی ہے تو نیب ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ نہیں جناب پاناما لیکس پر تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ایف آئی اے ہاتھ کھڑی کر دیتی ہے. تو پھر یہی ان کو کہتے ہیں نا کہ اچھا بھائی کچھ کرنا تو ہے ہی ہے نا. آخر یہ محکمہ بنایا تو یہ تو کہے رہے کہ کوئی بڑی مچھلی ہم نے پکڑ لی ہے جناب, ہم نے یہ تو آپ راجہ صاحب کو پکڑ لو. تو راجہ صاحب کو اگر پکڑ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیبنٹ کو مسلیڈ کیا. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاناما والا معاملہ تو آپ چلیں, آپ نے خود ہی اس کی طرف کہہ دی. وہ کہتے ہیں یہ عدالت میں ہے, سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ میں جب اپنے وقت کے چیف جسٹس کو لکھتا ہوں کہ میرے لیے ایک کمیشن بناؤ, تو وہ مجھے توہین عدالت کا نوٹس دیتا ہے کہ آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میں کمیشن بناؤں. تو جب ان کی باری آتی ہے تو نہ ان کو کوئی نوٹس ملتا ہے, نہ ان کے خلاف جو ہے وہ نیب حرکت میں آتی ہے, نہ ایف آئی اے حرکت ہے. میں کرنٹ ریلیشن شپ کا مطلب کیا لوں؟ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی والے معاملے پر لگتا ہے کہ آپ نے بیل آؤٹ کر کے غلطی کی, تو جو میثاق جمہوریت تھا وہ اب عملاً ختم ہو چکا ہے. دیکھیں, میں نے اس حکومت کے 2 روپ دیکھے ہیں. میں نے اس حکومت کے 2 روپ دیکھے. ایک روپ اس وقت دیکھا تھا جب یہ حکومت میں نہیں تھے اور یہ لنڈن میں تھے. جب میثاق جمہوریت ہو رہا تھا تو میں اس کا ایک ممبر تھا.
میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا اسسٹ کر رہا تھا اس وقت، میں اس میں موجود تھا جب یہ دستخط ہو رہے تھے، میں اس وقت بھی موجود تھا۔ بالکل۔ اور جس وقت ہم دستخط کرنے والی جگہ پہ لے کر آ رہے تھے، اس وقت بھی میں اور مخدوم امین فہیم گئے تھے جو ان کو لے کر آئے تھے اس جگہ پر، میاں صاحب کو۔ اس وقت یہ ڈیفرنٹ میاں صاحب تھے، کم از کم میں اس وقت ان کے لیے بھی لڑتا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر، اور مشرف کے کو میں برا بھلا کہتا تھا ہر ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر، اور میں چاہتا تھا کہ یہ ایک جمہوری لیڈر تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں ان کے لیے ٹوٹ کے لڑتا تھا، ہر پروگرام پر لڑتا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اقتدار میں آئے ہیں میاں صاحب تو چینج ہو گئے، ہم بھی اقتدار میں آئے تھے، ہم تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ بھی غلط کیا جو میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرتے تھے، میثاق جمہوریت کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اب ہر چیز پہ ریپینٹ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ لیکن میثاق جمہوریت تو ایک اس کا نظریہ دیکھیں نا، وہ تو بہت خوبصورت، وہ تو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو مجھے کوئی ریپینڈ نہیں ہے کہ میں نے کیوں ڈیفینڈ کیا میاں محمد نواز شریف کو 5 سال، جبکہ ان کی اپنی پارٹی نہیں کرتی تھی۔ ان کی میں نے ایک دفعہ لیڈ کرنا تھا سپریم کورٹ تک، ہم نے جلوس نکالنا تھا اپوزیشن نے، بخدا ان کے اپنے ایم این ایس بھاگ کے، تو ہم وہاں نعرے لگاتے ہوئے میاں نواز شریف کے جا رہے تھے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح جب افتخار محمد چودھری کو ڈیفینڈ کرنے کا زمانہ آیا مشرف کے خلاف، تو ہم نے گجر خان میں اتنا بڑا جلوس نکال دیا، ہم آ کر ادھر افتخار قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ نعرے لگاتے۔ لگتا ہے کہ اپنوں نے نشیمن پر بجلیاں گرائی ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار۔ ہم پھر آج میں کہتا ہوں کہ اگر جمہوریت کی کوئی بات آتی ہے تو پھر ہم اپنا بالکل آپ کے گلے شکوے ہیں اور ان میں سے کچھ بڑے جینوئن ہیں، مگر ابھی ہم نے دیکھا کہ جب پاناما کے معاملے پر حکومت پر پریشر بہت زیادہ ہے، زرداری صاحب واپس آتے ہیں اور زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سرپرائز دینے والا ہوں 27 کو۔ حکومت نروس ہو جاتی ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ تحریک چلنے والی ہے، اور تحریک کے اشارے دیے گئے بلاول کی طرف سے، مگر پھر زرداری صاحب جو ہے وہ تحریک نہ چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر امپریشن یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر سے حکومت کو بیل آؤٹ کیا ہے، اور یہ فیصلے پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اسی دن یہ 2 ریفرنس میرے اوپر اور دائر کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ان کی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پنچنگ بیگ بنے ہوئے ہیں ان کا؟ لیکن آئی ڈونٹ کیئر، میں نے معاملات اپنے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دی۔ اچھا، مگر مجھے میں آپ کو بات بتاؤں، جب میں وزیر تھا نا، جب میں وزیر پارٹی کو راجہ صاحب دیکھیں، پھر یہ کریں نا، پیپلز پارٹی بھی پھر تگڑی ہو کے کھڑی ہو نا، پیپلز پارٹی کیوں انہیں سپیس دیتی ہے بار بار؟ دیکھیں میں، آپ مانیں یا نہ مانیں، تحریک نہ چلانے کے فیصلے نے حکومت کو ریلیف دیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، یا اگر دونوں الگ الگ بھی تحریکیں چلاتے تو حکومت پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے کے باوجود آدمی کہتا نہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے عجیب سے حالات دیکھے، میں وزیر تھا نا جی، تو اس وقت کے چیف جسٹس نے جو ہمارا اشر کیا تھا، یہ انہی کا کیا تھا نا، یہ کوئی، میں تو آج بھی کہتا ہوں، میں تو پرائم منسٹر کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے وکلاء کو بٹھائیں نا ذرا، تو سوچیں کہ یہ کیس بنتے ہیں۔ اگر یہ کیس بنتے ہیں اتنی سی بات پہ کہ ایک انویسٹیگیٹر لکھ دے کہ میں نے مس لیڈ کیا ہے کیبنٹ کو، جو ایڈوانس گیا تھا سارا واپس آ گیا، 14% بھی واپس آ گیا، اس کے باوجود کیسز ہم پر ہیں، مالکوں پر کوئی کیس نہیں ہے، تو ہم نے کس سے مل کر آئی پی پی سے سارے پیسے واپس آ گئے، انٹرسٹ بھی واپس آ گیا، 14% انٹرسٹ واپس آ گیا، اس کے باوجود ہمارے پہ ہر روز نیا ریفرنس بنتا ہے، صرف یہ سکور بورڈ دکھانے کے لیے، نیب سکور بورڈ دکھاتا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے، دیکھیں ہم نے پرائم منسٹر کے خلاف ایک اور کیس کر دیا ہے۔ تو کیا پرائم منسٹر نے کبھی اپنے وکلاء کو بلا کر کہا کہ ذرا یہ اسٹڈی تو کرو بھی اصل معاملہ کیا ہے؟ اور اگر اس وقت وہ برے تھے تو آج وہ اچھے کیسے ہو گئے ہیں بھائی؟ وہ شارٹ ٹرم آئی پی پی کیسے بن گیا؟ کیا نام بدلی کرنے سے ٹھیک ہو گئے ہیں وہ؟ اوکے، چلے، میں یہ بھی نہیں کہتا وہ کریں، یہ حالات چھوڑ دیں۔ میں تو بہت سارے معاملات میں نا، میری بڑی کنوکشن ہے خدا کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مجھے پتہ ہے، مجھے بھروسہ ہے۔ جب یہ میں منسٹر تھا تو انہوں نے بڑا گھیر لیا مجھے، بڑے کیسز کیے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پرائم منسٹر بنا دیا، اور دیکھیں میں پہلا پرائم منسٹر ہوں جس کو آتے ہوئے بھی گارڈ آف آنر ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اچھا، اس لیے یہ کچھ نہیں ہے، یہ وقت ہوتا ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں کہ ایک وقت میں وہ،
لیکن ہم نے ہمیشہ مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے اور ہم کندن بن کے نکلے ہیں. مگر پیپلز پارٹی کا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے خود کہا کہ میڈیا پر آپ کی پارٹی, یہ بات ہم نے شروع یہاں سے کی تھی, آپ نے کہا میڈیا پر آپ کی وہ پریزنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. نہیں ہے, بالکل نہیں. پھر آپ ملکی سیاست پہ بھی آپ نے کہا کہ کچھ ہم نے فیصلے جو ہے وہ ٹھیک نہیں, مگر اب آگے فیوچر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں اس لیے 18 کے الیکشن, ناراض اراکین ہیں, اور پنجاب میں بہت زیادہ کام ہونے والا ہے پیپلز پارٹی پہ, ہو پائے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم 65-70% کے قریب لوگوں کو راضی کر چکے ہیں اپنے کارکنوں کی. اچھا. ہماری یہ کمیٹیز بنی تھی, ایک کمیٹی کا میں سربراہ تھا جو سینٹرل پنجاب کے لیے تھے. ہم 28 اضلاع میں گئے تھے, ساری رات ہم بیٹھے اور اپنے ورکروں سے باتیں کی. کچھ ان کے جینون باتیں تھیں, جہاں ہمیں معافی مانگنی پڑی ہم نے معافی مانگی, جہاں ہم نے ایکسپلینیشن دینی تھی وہاں ہم نے ایکسپلینیشن دی. تو میرا اپنا, میں بڑا محتاط بات کرنے والا شخص ہوں, تو 65% 70% کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں خدا کے فضل و کرم سے دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. اچھا. سارے صوبوں کا ہم نے سٹرکچر جو ہے وہ بنا دیا ہے آرگنائزیشن کا, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. باقی جو ڈاؤن ٹو دی لیول آف ڈسٹرکٹ اور تحصیل جو ہے, میرا خیال ہے وہ انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں یہ مکمل ہو جائے گی. اچھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئے جذبے کے ساتھ ہم نے اور تبدیلیاں لے کر آئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اب ہم مزید تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں. سینئر جو ہماری پوزیشنز ہیں مرکز میں اور اسی طریقے سے صوبوں میں. نقطہ وہی ہے, انتخابی سیاست میں جو کامیابی ہے, صرف بابا آپ نے خود کہا کہ سیاست کا انداز بدل گیا اور اس میں ٹی وی بھی شامل ہو گیا. انتخابی سیاست میں کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی ہوپ فل ہے؟ دیکھیں, میں تو بالکل ہوپ فل ہوں, اس لیے کہ میں نے تو پہلا ہی فکرہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ سیاست ہے پیپلز پارٹی کی, یا اس کے ساتھ مل کے کرو یا اس کو گالی دے کے کرو, تیسرا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, اب جو بھی آتا ہے, آج آپ دیکھیں ذرا ساری پارٹیز میں دیکھیں کون لوگ ہیں, سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہی آپ کو نظر آئیں گے کم و بیش. 75% تو آپ کو وہی لگیں گے جو ہماری یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر گئے یا ہم سے بھاگ کر گئے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی ریلیونٹ ہے, ریلیونٹ تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی. اور ہمارا ایک بڑا جو ہے نا جی پلس پوائنٹ ہے پیپلز پارٹی کا, وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ. اچھا. پاکستان میں اس وقت یوتھ فل لیڈر تو وہی ہے. ہی از دی اونلی لیڈر who can claim کہ وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو امیدیں بڑی ہے. راجہ صاحب, میرے پاس سوالات بہت سارے تھے اور میرے پاس بھی آج بات کرنے کے لیے بڑا دل کر رہا تھا, لیکن چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ سے ہم دوبارہ ٹائم لیں اور پھر سے آپ سے جو باقی جو سوالات ہیں, جو اور ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے, آپ کے ساتھ ان پر گفتگو ہو. راجہ صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے بات نکالا. تھینک یو.